أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله وأسأله التوبة۔ جنگ بدر، تاریخ اسلام میں جنگ بدر تک ہم پہنچ چکے۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس حوالے سے کہ بالخصوص بہت کوشش کی مشرکین مکہ نے کہ کائنات کے نبی کو مدینہ سے بھی باہر نکلوا دیں، یعنی مدینہ کے لوگ باہر نکال دیں اور یہ قتل کر دیں یا ہمارے حوالے کر دیں۔ اس پہ پہلے درس میں آ چکا، کافی کوششیں کی۔ پہلے وہ سمجھ رہے تھے کہ اوس کی طرف جائیں گے رسول تو خزرج والے مقابلے میں آ جائیں گے، خزرج کی طرف جائیں گے تو اوس والے مقابلے میں آ جائیں گے، لیکن کائنات کے نبی نے ان دونوں کو آپس میں صلح کروا دی۔ پھر یہ سوچا یہودی ہمارے کام آئیں گے، لیکن یہودیوں کا بھی معاہدہ ہو گیا۔ اب ان کے پاس کوئی طریقہ کار باقی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو ایک خبر ملی۔ وہ خبر یہ ملی کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، دل سے کافر ہیں اور ظاہر کیا ہوا ہے انہوں نے اسلام، ان میں عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ موجود ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی کو مکہ سے خط لکھا گیا کہ جا کر لوگوں کو، مسلمانوں کو کہو کہ محمد کو اپنے یہاں سے نکال دیں یا ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اور نہ صرف جنگ کریں گے بلکہ تمہاری عورتوں کو کنیز بنا لیں گے، بچوں کو، جوانوں کو قتل کر دیں گے، قیدی بنا دیں گے اگر محمد کو حوالے نہ کیا۔ عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا لوگوں کو یہ بیان کر رہا تھا، پلاننگ ہو رہی تھی کہ یہ خط کس طرح پہنچایا جائے، ٹھیک ہے، یہ پلاننگ ہو رہی تھی۔ یہاں سے اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہوئی کہ یہ انہوں نے ارادہ کیا ہے۔ مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے ہیں، کائنات کے نبی اسی وقت اسی محفل میں پہنچ گئے جہاں یہ ان کی بیٹھک ہو رہی تھی۔ بات اب یہ حیران ہو گئے، یہاں پہنچ گئے تو نبی نے بتایا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، تمہارے پاس خط آیا۔ اب وہیں سارا ان کا پلان خراب ہو گیا نا، یہ کیا ہو گیا، ان کے راز فاش ہو گئے۔ تو کائنات کے نبی نے کہا ابھی بھی توبہ کرو اور تم بھی عہد پہ باقی رہو، جس طرح حتیٰ یہودی باقی رہے ہیں تم بھی باقی رہو، اور دوسرے مسلمانوں نے جو عہد کیا ہے، ورنہ تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ بالکل حیران پریشان ہو گئے، یہ کیسے محمد کو بتا دیا۔ یہ والے معاملات چل رہے تھے۔ تو جنگ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہوئیں، وہ یہ کوشش پہلے تو خط لکھ کے کرتے رہے، دھمکاتے رہے، اور اس کے بعد کوئی مسلمان جاتا اس کو دھمکاتے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ کبھی غزوہ بوات ہو گئی، بدر صغریٰ کہلائی، جہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ لوگ آتے تھے اور آ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، یا حملہ کرنے آ رہے ہوتے تھے مدینہ میں، پہلے سے ہی کوئی لشکر بھیج کے ان کو بھگا دیا جاتا۔ یہ تمام معاملات چل رہے تھے بدر سے پہلے۔ اب جنگ بدر کا سبب کیا بنا، یہاں سے گفتگو ہے۔ علامہ فرماتے ہیں بدر کا نام بدر کیوں پڑا، پہلے یہ بیان کریں۔ کہہ رہے ہیں بدر ایک کنویں کا نام ہے جو قبیلہ غفار کے بدر نامی ایک شخص کا کنواں تھا، ایک شخص کا کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، تو اسی جگہ جہاں کنواں تھا وہاں جنگ ہوئی، اسی لیے اس جنگ کا نام جنگ بدر ہو گیا۔ اعلام البرا میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اب چونکہ یہ جنگ اسی کنویں کے قریب ہوئی تھی، اس لیے غزوے کا نام غزوہ بدر رکھا گیا۔ یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کے 19 مہینے بعد ہوئی، 19، 18، 17، یہ مختلف روایت میں ملا۔ رمضان، ماہ مبارک رمضان میں ہوئی۔ اعیان الشیعہ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، جمعے کا دن تھا، سیرت ابن حشام میں یہ لکھا۔ چونکہ یہ جنگ ماہ رمضان میں ہوئی تھی تو سرکار نے اس سال اعتکاف نہیں کیا تھا، اور وہ اعتکاف اگلے سال کائنات کے نبی نے قضا کے طور پہ کیا، یعنی اگلے سال 20 دن اعتکاف میں بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اتنی اہمیت تھی اعتکاف کی۔ اور اسی جنگ میں پھر ظاہر سی بات ہے سفر میں جب تھے تو روزہ بھی نہیں رکھا تھا۔ اس جنگ کا سارا سامان کیا تھا، یہ شاہ عبد الحق دہلوی کے جملے انہوں نے نقل کیے، علامہ سید نقی نقن صاحب نے، کہ مسلمانوں کی جماعت میں صرف 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ اور 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ عجیب بات ہے، مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے، کافروں کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ 300 گھوڑے وہاں ہیں، یہاں 3 گھوڑے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، جو عبارت آپ لوگ پڑھ چکے علامہ کی تفصیلی، اس میں مطالعہ کریں گے، اور ویسے بھی آپ لوگ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات سمجھیں گے کہ نبی اکرم کی طرف سے بالکل ابتدا نہیں ہوئی، لہٰذا جنگ بدر میں اگر مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو بھی ان کو دفاع کا حکم ملا ہے، اور یہ دفاع کے لیے، اس کم تعداد کے باوجود دفاع کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کیسے؟
کبھی کبھی کتنی دفعہ چھوٹا سا گروہ لشکر بڑے بڑے گروہ پہ غلبہ پا جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ آج کے دن اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ کوئی بات نہیں، تم تعداد میں کم ہو، کھڑے ہو جاؤ، فلاں سے جنگ کرنا ہے، ان کی تعداد جتنی زیادہ ہے، بے وقوفی ہے یہ، اذن الہی سے جنگ نہیں ہے آپ کی۔ آپ یا تو اپنی سیاسی وجہ سے جنگ کر رہے ہیں، یہ ہر جگہ یہ والی بات نہ لائی جائے، یہ ذہن میں رہے۔ تو بدر کا کیا سینیریو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مسلسل وہاں سے جنگ کی جا رہی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان سے جنگ کی جا رہی تھی، ان پہ ظلم ہوا تھا، اب اجازت دے دی گئی کہ تم ڈیفینس کرو۔ اگر یہ بھی ڈیفینس نہیں ہوتا، دفاع نہیں ہوتا، تو اور زیادہ مشکلات ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے سرکار اس دفاع کے لیے نکلے تو اللہ نے ملائکہ کی فوج بھیج دی۔ آگے بڑھیے، یہ فرما رہے اچھا اس سے زیادہ عجیب بات یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیت یہاں ایک جو ذکر کی ہے، کتنے گھوڑے تھے؟ دوبارہ 3 گھوڑے۔ اونٹ کتنے تھے؟ پڑھیے، 17 اونٹ تھے، ٹھیک ہے۔ 17 بھی دوسری جگہ کم تعداد بھی لکھی ہے، 70 اونٹ بھی اگر تھے نا، 70 یہاں لکھے، آگے اور بھی تعداد میں کچھ اختلاف بھی ہے، 2 گھوڑے بھی آیا ہے، آگے آئے گا 2 گھوڑے تھے کچھ تاریخ میں، لیکن آپ 70 اونٹ مان لیں اس روایت کے مطابق۔ 70 اونٹ تھے، کتنے تھے مسلمان؟ 313۔ گھوڑے کتنے؟ 3۔ 70 اونٹ ہے، باقی جائیں گے کیسے بدر میں؟ تو ایک ایک اونٹ پہ باریاں لگی ہوئی تھیں کہ کچھ دیر یہ بیٹھے گا، 2 لوگ، 3 لوگ، کہ بھائی ایک کچھ میل تک اونٹ پہ فلاں شخص بیٹھے گا، پھر یہ اتر جائے گا، پھر دوسرا شخص بیٹھے گا، پھر یہ اتر جائے گا، پھر تیسرا شخص بیٹھے گا۔ ایک ایک اونٹ 2 3 افراد میں تقسیم تھا۔ کائنات کے نبی بھی ایسے ہی جا رہے تھے۔ کائنات کے نبی کو جس شتر پہ اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، اس میں نبی کے ساتھ علی علیہ السلام شریک تھے۔ کہہ رہے ہیں یہ خصوصیت مولا کائنات کی ہے۔ اور پھر جب نبی کریم اونٹ پہ سوار تھے، اب کائنات کے نبی کہنے لگے اے علی اب آپ کی باری ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا رسول خدا نہیں، میں پیدل چل لوں گا، آپ سوار ہوں۔ تو نبی نے یہ بیان کیا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح پیدل ہی چلوں گا، ایسا نہیں ہے کہ مجھ میں کوئی ایکسٹرا قوت اور طاقت ہے اور تم میں کوئی مجھ سے نہیں، بالعکس تم میں کوئی ایکسٹرا قوت و طاقت ہے اور مجھ میں کم طاقت ہے تو میں سوار ہو جاؤں، نہیں، ہم دونوں ایک ہی طرح کے جسم رکھتے ہیں۔ تو تم اگر تکلیف برداشت کر رہے ہو تو میں بھی برداشت کروں گا، ایک چیز۔ دوسرا، اجر و ثواب میں دونوں شریک ہوں۔ تیسری بات یہ کہ بھائی میں کوئی تم سے برتر ہوں جو میں وہ زحمت برداشت نہ کروں جو تم برداشت کر رہے ہو، اے علی آپ سوار ہو۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بھی اسی طریقے سے سوار ہوئے۔ یہ انہوں نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پیادہ ہونے کی کائنات کے نبی کی باری آتی تو حضرت علی کہتے کہ آپ سوار ہوں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ہمراہ پیادہ چلیں گے، ہم پیدل چلیں گے، آپ سوار ہوں۔ تو رسول فرماتے تھے کہ نہ تم لوگ مجھ سے قوت میں زیادہ ہو اور نہ میں تم سب سے زیادہ اجر و ثواب سے بے نیاز ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ محمد کو اب ثواب حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کو ضرورت ہے، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی کمال ہے یہ لیڈرشپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی۔ بعض لوگوں نے 7 اونٹ، یہ دیکھیں یہ جو میں 70 کہہ رہا تھا نا، یہ مسلمانہ نے عالم نے لکھا، بعض لوگوں نے 7 اونٹ اور 2 گھوڑے بیان کیے ہیں۔ کمال ہے، عجیب۔ سبب جنگ کیا بنا؟ سبب جنگ 2 بندوں پہ آتی ہے ذمہ داری پوری جنگ بدر کی۔ سب سے بڑا سبب کون؟ ابو جہل، ابو سفیان۔ جہاں تک واقعات پر غور سے کرنے سے ظاہر ہوتا ہے جنگ بدر کی پوری ذمہ داری صرف 2 شخصیتوں پر ہے۔ ایک بنو امیہ کا سردار تھا، کون؟ ابو سفیان۔ دوسرا ابو جہل۔ اس سے پہلے جیسا کہ گزشتہ اوراق میں لکھا گیا ہے کہ مکہ کے لوگ چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں آ کر مدینہ کے اطراف میں کچھ لوٹ مار کرتے تھے۔ مکہ سے آتے تھے، مدینہ کے اطراف میں لوٹ مار کرتے تھے۔ ان کو بھگانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، اسے غزوہ کا نام دے دیں یا جو بھی نام دے دیں، وہ بھی دفاع کے طور پہ تھے۔ ایسا ہوتا تھا، مگر عام باشندگان مکہ کسی بڑے حملے کے لیے جو جنگ کی حیثیت رکھتا ہو تیار نہ تھے۔ مگر اچھا، مکہ کے لوگ بڑی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان مشرکوں میں سے چند کا مفاد تھا بڑی جنگ میں کائنات کے نبی کو قتل کرنا، مسلمانوں کو باقاعدہ اسلام سے دور کرنا، رسول اسلام سے دور کرنا، تو ان کا مقصد تو یہ تھا۔ لیکن مکہ کے عام لوگوں کا مقصد یہ نہیں تھا، بس وہ آتے لوٹ مار کرتے چلے جاتے، کچھ یہاں سے کچھ فوج بھیجتے، کبھی مولا کائنات کو لشکر کا علم بردار بنا کے بھیج دیا، کبھی جناب حمزہ کو، اور یہ ڈر کے مارے چلے جاتے، کبھی 1 2 لوگ ان کے واصل جہنم بھی ہو جاتے تھے۔ یہی ہوا
جنگ بدر سے پہلے کی، جو ہم نے کہا بدر صغرا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں مکہ کے لوگ راضی نہیں تھے سب کے سب جنگ کرنے سے. راضی کب ہوئے؟ جب سب کا سامان ابو سفیان لے کے جا رہا ہے، سب کا سامان ابو سفیان لے کے جا رہا ہے، اور بالکل کسی قسم کے بدمزگی کے بغیر قافلہ چلا گیا، کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، قافلہ چلا گیا. مال اتنا لے کے جا رہے تھے یہ لوگ، مال خریدنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو لے کے بھی جائیں گے نا تجارت کے لیے، اور ساری چیز لے کے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. واپسی میں آ رہے تھے اس وقت بھی کچھ نہیں ہونا تھا. لیکن ابو سفیان نے کیا کیا؟ یہاں سے ایک شخص کو بھیجا، ابھارا. کیسے؟ ابو جہل کے پاس بھیجا، فوراً وہاں جا کے اعلان کرنا، اور ایسے کہ کپڑے اپڑے پھاڑ کے جا کے وہاں اعلان کرنا. بالکل اس حال میں وہ مکہ پہنچا، ہائے غضب ہو گیا، مسلمانوں نے تمہارے قافلے پر حملہ کر دیا. جس کا جتنا مال گیا ہوا تھا وہ سب اسلام کے خلاف، رسول اسلام کے خلاف. یہ جھوٹی خبر پہ ابو سفیان نے یہ کیا. کہہ رہے یہ بات واضح ہے. جوش میں آ کر جوش میں آ کر ان سب نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا. 1000 آدمی، 700 اونٹ، 300 گھوڑے تیار ہو گئے. اب جس کا مال گیا اس نے کہا بس یہ ہم پہ یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا پہلے بھی لوٹنے جاتے، کوئی مرا جاتا، زخمی ہو کے آتا تو کہتے مسلمانوں نے مارا ہے، وہ سب بھی ہوگا ذہن میں. اور یہاں تو بھائی ان کا مال گیا ہوا تھا. باوجود دیکھیں وہ قافلہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بھڑکا کر جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا تھا، صحیح اور سالم مکہ پہنچ گیا. وہ قافلہ صحیح سالم مکہ پہنچ گیا. مگر ابو جہل نے جو فوج کا سپہ سالار تھا، چالاکی سے فوج کو اس کا علم بھی نہ ہونے دیا. وہ جس کی خبر پہ یہ لوگ یہاں سے حرکت کر کے جا رہے ہیں کہ اس قافلے کو لوٹا جا رہا ہے، بس لوٹنے کا ارادہ کیا مسلمان، وہ صحیح سلامت پہنچ گیا مکہ. ابو سفیان وہیں رک گیا ہے. پلاننگ ہے نا ان کی. ابو جہل وہاں سے لشکر لے کے آ رہا ہے. اس نے باقاعدہ ابو جہل نے نہیں بتایا کہ وہ قافلہ تو پہنچ گیا جس کی وجہ سے سب جا رہے ہیں، تو جنگ کے لیے آ رہے تھے لوگ. اب یہ علامہ فرما رہے ہیں یہاں سے آپ کو واضح ہو گیا، اور دوسری تاریخ سے بالکل واضح ہو گیا کہ جنگ کا سبب 2 شخصیات تھے. لیکن پھر بھی چند سلاطین بنو امیہ نے جو تاریخ لکھوائی اس میں ابو سفیان کو بھی بچانے کی کوشش کی گئی ہے. یہاں ابو سفیان کو بچانے کی کوشش کیسے کی؟ سارا ابو جہل پہ الزام ڈال دیا گیا. یہ والی چیز بیان کی. اس کے بعد آگے بڑھیے. عبد الباری صاحب ایم.اے نے جو باوجود یہ کہ جنگ بدر کے قبل کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کی نوعیت سمجھنے اور سمجھانے میں غلطی کی ہے، انہوں نے طاقت کی نمائش کی، پوری ذمہ داری پیغمبر اسلام اور مسلمانوں پر ڈال دی. مگر خاص کر جنگ بدر کے سلسلے میں انہوں نے حقیقت پسندی سے کام لیا. وہ کیا؟ اب یہ دیکھیں. حالانکہ شام کو جاتے وقت جب اس قافلے کا گزر مدینہ کی طرف سے ہوا تو کوئی حملہ نہیں ہوا، مگر جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابو سفیان نے دیکھا کہ ساتھ میں 50,000 اشرفی کا مال ہے، محافظ صرف 30-40 ہیں. اس لیے اس نے اپنی قیاس آرائی پر شعبان 2 تاریخ یا 2 ہجری ہے، جی ہاں، نے ضاد کے ساتھ ہے، غمضم ناقہ سوار کو مکہ دوڑایا. تیزی سے دوڑنے والی سواری مکہ دوڑایا، یہ خبر دے کہ وہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مدد کرو. ادھر قریش تو پہلے سے ہی بھڑکے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جب افواہ پہنچی تو اس نے بارود میں چنگاری کا کام دیا، بس شعلہ بھڑک اٹھا. قرآن مجید میں سورہ انفال میں جو اس موقع کا تذکرہ ہے وہ صاف بتلا رہا ہے کہ مسلمان صرف تجارتی قافلے کی خبر سن کر روکنے کے لیے نہیں نکلے تھے. قرآن کی آیت کی طرف نگاہ کی جائے، بلکہ یہ اطلاع آ چکی تھی کہ مکہ کی فوج مدینہ پر حملے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے روانہ ہوئے تھے. مسلمان کس لیے روانہ ہوئے مدینہ سے؟ مکہ سے لشکر آ رہا ہے. دیکھیں توجہ کیجئے، سمجھیے. ایک لشکر آ رہا ہے شام سے، واپس آ رہا ہے، مدینہ سے گزرتا ہوا جائے گا مکہ. یہ بنی امیہ کے سلاطین نے یہ لکھا کہ اس لشکر کی طرف جا رہے تھے مسلمان، گویا کہ لوٹنے کے لیے ان کو جا رہے تھے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو مکہ سے لشکر آ رہا تھا لڑنے کے لیے، اس کی خبر مسلمانوں کو پہنچ چکی ہے، اس سے دفاع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی یہ تمام باتیں قرآن کی اس آیت سے صاف نمایاں ہیں. کون سی آیت؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. یہی ہے آپ میں؟ جی ہاں. مومنوں میں سے کچھ گروہ، مسلمانوں میں سے ایک گروہ ناگواری محسوس کر رہا تھا. وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا، حق ظاہر ہو چکا، پھر بھی جھگڑ رہے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ وہ موت کی طرف کھینچ کر لے جائے جا رہے ہیں. کأنما یساقون الی الموت.
آیت کا ریفرنس کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے خوب کہ انما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ وہ دیکھ رہے تھے موت کی طرف، ان کو کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا جب وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور جب اللہ نے انہیں اطلاع دی کہ دونوں گروہوں میں سے ایک سے تمہاری مٹ بھیڑ ہوگی، اور تم لوگ آرزو مند تھے کہ جو قوت و طاقت نہیں رکھتا تم لوگوں کے حصے میں آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے کہ حق کو قائم کرے اور کافروں کا قلاقمہ کر دے، تاکہ وہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے، چاہے مجرم کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں اس آیت میں حسب ذیل باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، چند باتوں پر۔ اگر تجارتی قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے روانگی ہو رہی تھی تو خوف اور اضطراب کیوں تھا؟ کچھ نے جو باتیں لکھی کہ خوف، بھائی وہ تو تجارتی قافلہ ہے، 30-40 لوگ ہیں، آپ کے پاس تو اتنا بڑا قافلہ، اسے لوٹنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بنو امیہ کے بعض تاریخ دانوں نے جو یہ بات لکھی انتہائی غلط لکھی کہ مسلمان گویا کہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس خوف سے، دہشت کی کیفیت سے ظاہر ہے کہ اچھا کانما یساقون الی الموت، انہیں موت کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے، یہ والی بات۔ اور مسلمان گویا کہ یہ لوگ آپ سے، نبی سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، اس کے نمایاں ہونے کے بعد یہ حق حکم الہی تھا جس کا علم ہونے کے بعد کسی مسلمان کو پھر بحث اور رد و کد کی گنجائش نہیں ہے۔ خالق نے اطلاع دے دی تھی کہ دونوں گروہ میں سے ایک کا تمہارے سامنے تم سے سامنا ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک طرف سے قافلہ آ رہا ہے، دوسری طرف سے سپاہیوں کا لشکر، یعنی اس فوج کی روانگی مسلمانوں کے عزم سفر اور کسی حملے کے ارادے پر مبنی نہ تھی، بلکہ مسلمانوں کی روانگی کا حکم اس فوج کے قریب مدینہ پہنچ جانے کے بعد ہوا۔ تم لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ جس میں طاقت و قوت نہیں ہے تمہارے سامنے آئے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کچھ طمع رکھنے والے مسلمانوں کے تصورات کی ترجمانی ہے۔ کچھ لالچ رکھتے تھے کہ ابو سفیان والے لشکر آ جائے سامنے، کچھ یہ لالچ رکھ، جبکہ اللہ پہلے خبر دے۔ یہ قرآن کریم میں ساری خبریں دی جا رہی ہیں، اس کی عبارت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا اب آئیے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ سورہ انفال آیت نمبر 47 ارشاد ہوا، خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے کیسے نکلے؟ مغرورانہ انداز میں نکلے۔ کس انداز میں نکلے؟ لوگوں پر اپنی شان دکھانے کے لیے نکلے اور اللہ کی راہ سے روکنے والے تھے، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اگر قریش صرف قافلہ تجارت کو روکنے کے لیے نکلے تھے تو خدا یہ کیوں کہتا کہ وہ اظہار شان اور روب جمانے کے لیے نکلے تھے؟ وہ لوگ مقابل والے، اور وہ خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ یہی بات ہے افسانہ گری، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں نا، یہ والی عبارت آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں، اس میں کیا بیان ہوا؟ وہی بیان ہوا کہ آیات کے ذیل میں آئے تو اصل میں انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اسلام کی یہ تمام کی تمام جنگ دفاعی تھی۔ سلاطین بنو امیہ کی مزید خاطرداری، اس میں ابو سفیان کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ بیچ میں یہ بھی کہا گیا نہ صرف ابو سفیان کو بچانے کی کوشش کی گئی بلکہ اس کے بعد بھی جنگ بدر میں کون کون مقابلے میں آیا؟ سب سے پہلے 3 لوگ آئے مقابل سے، عتبہ ابن ربیعہ، اور عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ولید ابن عتبہ، اور لا عتبہ ابن ربیعہ، جی ہاں شیبہ احسن، شیبہ کون ہے؟ یہ عتبہ کا بھائی ہے۔ سنیے 3 لوگ، عتبہ ابن ربیعہ، وہ حنظلہ ابن ابی سفیان وغیرہ یہ لوگ بعد میں آئے ہیں۔ شیبہ، عتبہ ابن ربیعہ یہ کون ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان کا نانا ہے، ٹھیک ہے۔ ولید ابن عتبہ معاویہ کا ماموں ہے، ٹھیک ہے۔ شیبہ ابن ربیعہ، یہ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی ہیں، یعنی ہندا کا چچا ہو جائے گا، ایسا ہی ہے، واضح ہوگی بات، ہندا کا چچا ہو گیا نا، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا اب یہ لوگ آ رہے ہیں ادھر سے، کمال یہ کہہ رہے ہیں سلاطین بنو امیہ کی خاطرداری مورخین نے ایسے کی کہ حتیٰ نبی کے خلاف آنے والا اور نبی کے خلاف واصل جہنم ہو جانے والا معاویہ ابن ابی سفیان کا نانا، اس کے بارے میں لکھا کہ وہ تو جنگ چاہ ہی نہیں رہا تھا، وہ جنگ نہیں چاہ رہا تھا، اب وہ جہل اسے کھینچ کے لے آیا، یہ اس طرف ہوئی۔ اچھا یہ کمال ہی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک بات کی تھی، یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ نہیں تم جنگ نہیں چاہ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں ہی پہلے جاؤں گا جنگ کرنے، اور ان دونوں میں آپس میں جنگ ہو گئی تھی، جنگ یعنی لڑائی ہو گئی تھی ابو جہل اور عتبہ میں۔ وجہ کیا تھی کہ عتبہ ابن ربیعہ کا ایک بیٹا مسلمانوں کے ساتھ تھا،
کون؟ ابو حذیفہ. ٹھیک ہے، یہ ذہن. اب یہ بھی ایک کمال ہے، یہ بھی ابو حذیفہ ابن عتبہ. ابو حذیفہ کا بیٹا ہے عبداللہ ابن ابی حذیفہ. ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ کون ہے؟ عتبہ کا بیٹا. عتبہ کا ایک بیٹا اور عتبہ خود لشکر کفر میں ہے، اور عتبہ کا دوسرا بیٹا ابی حذیفہ یہ لشکر اسلام میں، اور ان کا بیٹا عبداللہ ابن ابی حذیفہ مولا کائنات کے باوفا اصحاب میں شامل ہے. تو یعنی یہ ولید کون ہو گیا؟ ولید ابن عتبہ معاویہ ابن ابی سفیان کا ماموں. ماموں ہو گیا نا بھائی. ٹھیک ہے، ماں کا بھائی ماموں ہو گیا. ولید ابن عتبہ معاویہ ابن ابی سفیان کا ماموں. تو یہ حذیفہ ابن ابی یہ عتبہ کون ہو گیا؟ یہ بھی ماموں ہو گیا. تو مسلمانوں کے ماموں کا ایک ماموں لشکر کفر میں تھا اور ایک لشکر یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب سنیے، اس وجہ سے ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ میں کچھ بات ایسی ہوئی کہ اس نے گالی بھی دی گویا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں تم لڑنا نہیں چاہ رہے ہو، اس لیے نہیں لڑنا چاہ. جب مسلمانوں کی فوج کا جذبہ دیکھا تو اس نے آ کے کہا کہ مسلمانوں کی فوج کا جذبہ جو ہے وہ انتہائی قابل دید اور خوف کے عالم میں ہونا چاہیے ہمیں. ان کا جو لشکر کی تیاری ہے وہ ایسے ہیں ایسے ہیں. تو کہا نہیں تم ڈرا رہے ہو، یہ تو جنگ کرنے آیا تھا، تو اس لیے کہ تمہارا بیٹا ادھر ہے اسی لیے سب سے پہلے لڑنے گیا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس واقعے کو جو اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پہ تھا یہ کہہ دیا کہ وہ تو جنگ ہی نہیں چاہ رہا تھا، بس اسے کھینچ کے لے کے آ گئے تھے. یہ علامہ صاحب نے اس طرف بھی اشارہ کیا. اب اندازہ لگائیے، کائنات کے نبی جب لشکر لے کے نکل رہے ہیں، تعداد کتنی ہے دوبارہ یاد کیجئے، پھر اس چیز کو سمجھیے. مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، 313 ہے. سواری کتنی ہے؟ 7 گھوڑے یا بہت زیادہ لگا لیں 70 گھوڑے، معذرت 7 اونٹ یا بہت زیادہ لگا لیں 70 اونٹ. گھوڑے 3 گھوڑے زیادہ اور 2 گھوڑے کم. ٹھیک ہے، وہ بھگوڑے کتنے ہیں نہیں کہہ رہے، 3 گھوڑے. اب سنیے، اب یہاں پہ آئیے، عجیب بات ہے. تو سرکار نے اب لوگوں کو دیکھا، اس میں کچھ ایسے تھے جو کراہیت محسوس کر رہے تھے، قرآن کی آیت پیش کر چکے ہیں کہ ہم موت کی طرف پیچھے جا رہے ہیں. تو کائنات کا انما یساقون الی الموت، کائنات کے نبی نے اصحاب کا امتحان لینا چاہا کہ اب دیکھتے ہیں کیا ان کی رائے ہے. تو اب اصحاب کا جب امتحان لینا چاہا تو ایسے میں کیا ہوا یہ دیکھیں. ایسے میں جو مورخ کی بات انہوں نے لکھی باقاعدہ، ابن اسحاق کی طرف نسبت دیتے ہوئے جو بات انہوں نے لکھی کہ سرکار جب جا رہے تھے تو امتحان لینے کے لیے پوچھا بھائی کیا رائے ہے تمہاری بدر کے حوالے سے. جا رہے ہیں لشکر لے کے، حکم الہی آ چکا ہے لیکن اب رائے پوچھ رہے ہیں. تو ابن سعد نے لکھا فقام ابو بکر فقال احسن. تو ابو بکر نے کچھ بات کی اور احسن اچھی بات کی، خطبہ دیا اچھی بات کی. ثم قام عمر ابن خطاب فقال فاحسن، انہوں نے بھی اچھی بات کی. پھر مقداد کھڑے ہوئے فقال یا رسول اللہ امضی لما امرک اللہ. جناب مقداد کا خطبہ نقل کر دیا، آپ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پہ چلیے. امضی لما امرک اللہ فنحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں. واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اذهب انت وربک، آپ اور آپ کا پروردگار جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں اے رسول خدا ایسا نہیں ہوگا. لیکن اذهب انت وربک فقاتلا، جو انہوں نے کہا تھا نا، مقداد نے کہا انا معکما، میں آپ کے ساتھ ہوں رسول خدا، ہم سب آپ کے ساتھ لڑیں گے. فوالذی بعثک بالحق، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے. لو سرتا بنا الی ابی برق القماد یعنی مدینۃ الحبشہ، اگر یہاں سے حبشہ بھی لے کے چلے گئے نا آپ، حبشہ بھی لے کے چلے گئے جنگ کے لیے، تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جناب مقداد نے خطبہ دیا. لا جادلنا معک من دونہ حتی تبلغہ، تو رسول خدا نے ان کو جزائے خیر کی دعا دے دی. یہ ترجمہ ہم نے کر دیا. اب علامہ کے جملے پڑھیے، آگے آئیے. کہہ رہے ہیں اب ذرا ہمت کر کے علامہ کہہ رہے ہیں ذرا ہمت کر کے اس روایت کا انداز اس پہ غور کیجئے. راوی نے پہلے 2 تقریریں مبہم طور پر کر دی، ٹھیک ہے، ذکر کر دی، مضمون درج نہیں کیا. ان دونوں تقریروں نے کیا کہا، دونوں مقررین نے کیا بات ایسی کہہ دی بھائی، خیال خاطر احباب. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کیا سبب ہے جو آپ نے ذکر نہیں کیا، یا تو احباب کے خاطر، یا ذاتی عقیدت کا تقاضا، یا کف لسان والا اصول.
بھائی آپ کا یہ ہے نا معاملہ کہ نہیں خبردار خاموش رہو کچھ نہیں بولو، شاید اس وجہ سے آپ نے نہیں لکھا ہو، یا آپ کی کوئی ذاتی عقیدہ تو اس وجہ سے آپ نے نہیں لکھا کہ انہوں نے کیا کہا، کسی بھی بنا پر ہو، اس نے ان تقریروں کے خلاف کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس مجہولی طور سے مجملاً یہ کہہ دیا کہ ان دونوں حضرات نے عمدہ باتیں کی، بہت اچھی تقریر کری، لیکن اس راوی نے پیغمبر کی طرف سے ایک حرف بھی ان تقریروں پر ارشاد فرمانے کا ذکر نہیں، اچھا نہ ان کی تقریر ذکر کی، نہ یہ ذکر کیا کہ نبی نے ان کے جواب میں کیا کہا، کچھ بھی نہیں ذکر کیا۔ اچھا بھائی، اس سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں تقریریں پیغمبر کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں، یا دل شکن عنوان رکھتی تھیں، تو بھائی کچھ تو ذکر کرتے، نہ تقریر ذکر کی نہ نبی کا جواب۔ اس کے بعد جب جناب مقداد نے مجاہدانہ تقریر کی تو پیغمبر خوش ہو گئے اور آپ نے انہیں دعائے خیر دی، جزائے خیر کی دعا۔ اس سے حقیقت بہت حد تک سمجھ تو آ جاتی ہے سمجھنے والوں کو، لیکن اگر آگے کچھ بھی نہ ہوتا، اتنا ہی ہوتا تو بہت کچھ سمجھ آ جاتا، لیکن طبری کی دوسری روایت نے تو بالکل پردہ فاش کر دیا بھائی۔ ارے کیا پردہ فاش کر دیا؟ وہ پردہ فاش یہ کیا، طبری کی روایت نے، علامہ لکھ رہے ہیں کہ اس میں جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کا جملہ دیکھیں، کمال ہے، جناب مقداد کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں، لقد شہدت من المقداد مشہدا، خدا کی قسم مقداد سے میں نے وہ موقف دیکھا مقداد کا جنگ بدر میں جاتے ہوئے کہ جب جناب مقداد نے جملے کہے، تقریر کی، میں خواہش کرتا ہوں، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ لأن اکون انا صاحبہ احب الی مما فی الارض من شیء کان رجلا، کہہ رہے ہیں زمین میں جتنا کچھ ہے میرے لیے، دنیا کی جو کچھ بھی چیز ہے سب کا سب لے لیا جائے، ایک فضیلت مجھے دے دی جائے تو میں فخر سمجھوں گا کہ مقداد کی وہ تقریر اگر میرے حصے میں آتی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، یعنی اتنی بہترین تقریر، وہ جملے تھے کہ کاش دنیا کی تمام چیزیں، دولت مجھ سے لے لو جو کچھ لینا چاہو، مقداد کی ایک تقریر کاش میرے حصے میں آ جاتی کہ میں یہ جملے کہہ دیتا۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، کیوں بھائی کیا کہا تھا مقداد نے؟ طبری نے لکھا، کہا بھائی مقداد تو ایسا شہسوار تھا بہترین کہ رسول خدا جب غضبناک ہوتے تھے تو حضرت کے دونوں رخسارے سرخ ہو جاتے تھے۔ اچھا اب یہ عربی کا اگر ہم پڑھ لیں تو کمال ہے، لیکن جی ہاں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا، عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے عالم میں جناب مقداد کھڑے ہوئے کہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ غضب کے عالم میں تھے۔ ٹھیک، اب اندازہ لگائیے، دیکھیں جب غضب ناک ہوتے تھے تو حضرت کے دونوں رخسارے سرخ ہو جاتے تھے، اس حالت میں مقداد آپ کی خدمت میں آئے۔ کس حالت میں آئے؟ جب نبی کریم کے چہرے پہ غضب کے آثار نمودار تھے، تو پہلے والی تقریریں اتنی میٹھی میٹھی تھیں، تو پھر نبی کے چہرے پہ کہنے، اب ملائیے ذرا دونوں روایتوں کو، علامہ صاحب فرما رہے ہیں بعض روایت نے یہ بتایا کہ مقداد کے پہلے کن کی تقریریں ہوئی، دوسری روایت میں بتایا، یہاں روایت میں بتایا کہ جب مقداد تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو پیغمبر غصے کا عالم یہ تھا کہ صاف ظاہر ہے کہ کیا عالم تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور جب مقدار کی تقریر ختم ہوئی تو اب صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب کائنات کے نبی نے دعا دی اور خوش ہو گئے کہ پہلے والی تقریروں کی نوعیت کیا تھی اور رسول خدا کا ان پر کیا اثر ہوا تھا، تقریر کیسی تھی، نبی کے اوپر کیا اثر ہوا تھا، یہ آپ ان جملوں سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ مقداد کا یہ فقرہ کہ امضی لما امرک اللہ، مقداد کا یہ فقرہ روانہ ہو جائیے اس کے لیے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی مجلس شورا نہیں تھی یہ بیٹھی ہوئی کہ مشورہ لے رہے ہیں ہاں جانا ہے نہیں جانا کیا، تو اب کوئی آگے کہ نہیں نہیں دیکھو اپنی رائے دی ہوگی، کچھ بھی دیا ہوگا، مجلس شورا مشورہ نہیں لے رہے ہیں، امر آ چکا ہے اللہ کا، اب آپ کوئی حوصلے کی باتیں کریں۔ تو کہہ رہے یہ علامہ لکھ رہے ہیں کہ مقداد کے اس جملے سے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کی پیروی کیجیے آپ، تو کوئی مجلس شورا نہیں تھی کہ جس میں پیغمبر کو اپنے لیے راہ عمل معین کرنا تھا، آپ کو تو حکم الہی روانگی پہنچ چکا تھا، جانا تو ہے ہی ہے۔ اب جو جمع فرمایا تھا وہ کس لیے؟ وہ اسی مقصد کے لیے کہ اصحاب کے عزائم سامنے آ جائیں اور دلوں کی باتیں زبانوں سے سن لی جائیں، اس کا نتیجہ بھی تاریخ کے نے لکھ لیا اور ہمارے سامنے آ گیا، کس نے کیا کیا۔ اب اس کے بعد انصار سے خطاب کیا
یہ بات بھی ہم تیزی سے پڑھ لے رہے ہیں. انصار سے الگ سے خطاب کیا. دیکھیں کائنات کے نبی نے اصحاب سے عمومی خطاب کیا, پھر انصار سے الگ کیوں خطاب کیا؟ انصار کون ہے؟ جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے. مہاجرین کون ہیں؟ جو ہجرت کر کے آئے ہیں. انصار سے الگ سے خطاب کیوں کیا؟ پہلے انصار عہد دے چکے ہیں کہ ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے اور یہ اور یہ اور یہ تمام کی تمام چیزیں. اب کائنات کے نبی دوبارہ عہد کیوں لے رہے ہیں؟ اس طرف اشارہ کیے. اہل مدینہ کے نمائندوں نے جب مکہ معظمہ کے مقام عقبہ، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، عقبہ کے مقام کی بات ہو رہی ہے، حضرت سے بیعت کی تھی، اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت تک آپ کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں جب تک آپ ہمارے گھر میں پہنچ نہ جائیں. کیا کہا تھا اس وقت؟ کہ ابھی یہاں مکہ میں ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، آپ ہمارے یہاں پہنچ جائیں تو آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اسی جملے سے کافی تھا، لیکن سرکار نے یہ کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اس لیے ان کو کہا کہ دیکھو اب میں مدینہ سے نکل کے جا رہا ہوں. کیا ابھی بھی وہی والی بات ہے؟ بیعت کرتے ہو؟ اس لیے دوبارہ بیعت لیے انصار سے کہ آپ ہمارے گھر پہنچ نہ جائیں. ہاں جب آپ ہم میں آ جائیے گا تو ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. عہد و پیمان کی اس قید سے ایک پہلو یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب آپ مدینہ کے اندر ہوں اور کوئی مدینہ پہ حملہ کرے تو حفاظت کریں گے انصار آ کے. مگر صورتحال یہ تھی کہ حضرت مدینہ سے نکل کے دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، تو ایک قانونی گنجائش یہ نکلتی تھی کہ اس موقع پر انصار نصرت سے پہلو تہی کر لیتے، پیچھے ہٹ جاتے. اس لیے یعنی ایسا نہیں بدگمانی، لیکن ایک قانونی طور سے اگر کوئی ہٹتا تو یہ گمان رہتا، کہہ سکتا تھا کوئی نہیں بھائی ہم نے تو کہا تھا مدینہ میں ہوں گے تو حفاظت کریں گے. اس لیے حضرت نے خصوصیت کے ساتھ انصار کو مخاطب کر کے کہا ہاں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ انصار کا سردار کون ہے وہاں پہ؟ سعد بن معاذ سے پوچھا کیا رائے ہے، کیا خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ہم اہل مدینہ سے ہی دریافت فرما رہے ہیں. حضرت اچھا دیکھیں جناب سعد بن معاذ نے پوچھا، اچھا آپ پہلے عمومی ہو چکا ہے، اب خاص اہل مدینہ سے جب پوچھا تو سعد بن معاذ نے کہا نہیں ہم سے خاص کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں حسب ذیل تقریر کی. حضور کے سوال کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی. دیکھیں جناب سعد بن معاذ کی تقریر دیکھیں، اور اس کی گواہی دی کہ جو آپ لے کے آئے، جو کچھ آپ لے کے آئے ہم نے گواہی دی وہ حق ہے، تمام کی تمام چیزیں. پھر ہم نے آپ کی اطاعت کا عہد کیا ہے، لہذا ہم سے دریافت کرنا کیا ہے؟ جس مہم پر آپ جانا چاہتے ہیں تشریف لے چلیں. قسم بے خدا، قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر ہمیں لے کر آپ سمندر کی طرف جائیں گے اور اس میں پھاند پڑیں گے، سمندر میں کود پڑیں گے، ہمیں کہیں گے کود جاؤ، ہم اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ بھی کمال کی تقریر تھی. ہم میں کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہمیں اس میں کوئی ناگواری نہیں کہ آپ مستقبل قریب میں ہمارے ساتھ ہمارے دشمن سے مٹبھیر کریں، یعنی لڑیں، تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. ہم جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہیں گے، میدان کارزار میں سچے ثابت ہوں گے. اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کے نظر کے سامنے ہمارا کردار ایسا لائے گا کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لہٰذا اللہ کا نام لے کر توکل کیجئے، چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ساتھ کی اس تقریر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بھی بہت خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا اچھا اللہ کا نام لے کر چلو، میں تمہیں فتح اور ظفر کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں. طبری نے یہ لکھا. حالات جنگ کیا تھے یہ انشاءاللہ آنے والی درس میں بیان ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.